بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 32 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے اور سبق نمبر 32 کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے سبق میں ہم معجزہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ معجزہ کیا ہے۔ جو امر بلا اسباب عادیہ، خلاف عادت، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اس سے معجزہ کہتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کا کھانا ایک آدمی کو سیر کر دے تو یہ معجزہ نہیں، کیونکہ عادت کے مطابق ہے۔ البتہ اگر ایک آدمی کا کھانا سینکڑوں آدمیوں کو سیراب کر دے اور ایک گلاس پانی سے سینکڑوں آدمی سیراب ہو جائیں تو یہ معجزہ ہے۔ یا مثلا ایک مٹھی مٹی یہ سینکڑوں آدمیوں کو اندھا اور خیرہ بنا دے تو یہ معجزہ کہلائے گا، کیونکہ یہ خارق عادت بلا سبب عادی کے ظہور میں آیا ہے۔ لہٰذا جو چیز خلاف عادت ظاہر ہوگی، خرق عادت کو توڑ کر، عادت کو پھاڑ کر، اس پر معجزے کا اطلاق کیا جا سکے گا۔ اور جو شے اسباب اور آلات کے ذریعے سے ظاہر ہو وہ خارق عادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے دوائی سے بیمار کا تندرست ہو جانا، سحر اور طلسم کے ذریعے عجیب و غریب کرشموں کا ظاہر ہونا، یہ خارق عادت نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں اسباب پر مبنی ہیں جو سیکھنے اور سکھانے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ پس جو خارق عادت بلا اسباب عادیہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، بلا اسباب عادیہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ یہی چیز اگر کسی ولی اور صالح شخص کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر کسی عامی آدمی کے، عام مسلمان کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس سے معونت کہتے ہیں۔ اب معجزہ کا مفہوم خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ معجزہ کوئی محال شے نہیں بلکہ ممکن ہوتی ہے، البتہ عالم اسباب کی عادت جاریہ اور سنت مستمرہ کے خلاف ہے، فقط منکرین کو عاجز کرنے کے لیے ظاہر کیا گیا۔ لیکن بعض قاصرین فہم و فراست، یعنی جن کی سمجھ بوجھ برائے نام سی ہوتی ہے، وہ ان خوارق کو محال سمجھتے اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ مسببات کا اپنے اسباب اور علل سے منفک ہونا، جدا ہونا محال ہے۔ یعنی مسببات اپنے سبب کے ساتھ پائے جائیں گے تو اہل حق کے نزدیک تمام حقائق امکانیہ، ایسی حقیقتیں جو ممکن ہیں، خواہ وہ جواہر و اعراض ہوں، خواہ اجسام اور عقول ہوں، خواہ نفوس اور افلاک اور عناصر اور ان کے خواص و آثار ہوں، سب کے سب اسی علیم و قدیر کی، یعنی اللہ کی قدرت و حکمت کی تجلیات اور تخلیق و تکوین کی مظاہر ہیں۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے ان تمام کائنات کو کتم عدم سے نکال کر جود کا خلعت عطا فرمایا۔ کسی حقیقت کا وجود بھی ذاتی نہیں، محض عطیہ الہی ہے۔ معجزہ سے متعلق ایک اور چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس کو نبی کا فعل سمجھنا سخت غلطی ہے۔ اور خدائی افعال انسانی افعال سے بداہتاً ممتاز ہوتے ہیں۔
خدائی کام کی نقل بندہ اتارتا ہے، لیکن ایک سمجھدار عقل مند دیکھنے والا وہ اصل اور نقل میں کبھی اشتباہ میں نہیں رہتا، وہ بڑی آسانی سے فرق کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گلاب کا پھول وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور ایک انسان کاغذ وغیرہ کے پھول بناتا ہے، تو اب اس کے اندر فرق کرنا انتہائی آسان ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا پھول ہے اس قدرتی پھول پر پانی گرتا ہے تو اس میں اور زیادہ صفائی اور تازگی محسوس ہوتی ہے، جبکہ انسانوں کے بنائے ہوئے کاغذ یا کسی اور چیز کے پھول پر جب پانی کا چھینٹا پڑ جائے تو اس وقت انسانی صنعت کا پول کھل جاتا ہے، بعض دفعہ اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے یا بعض دفعہ کاغذ نرم پڑ جاتا ہے۔ تو انسان نقل کرتا ہے، خدائی کام کی نقل اتارتا ہے، لیکن عاجز بہت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 73 میں فرمایا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کہ وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح معجزہ سے متعلق یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ معجزہ کوئی فن نہیں ہے، یعنی جیسے دنیا کے اندر فنون سیکھے جاتے ہیں تو معجزہ کوئی فن نہیں ہے، جیسے علم نجوم، کہانت، مسمرزم، سحر، شعبدہ بازی، یہ فنون ہیں جو تعلیم و درس سے حاصل ہوتے۔ معجزہ یہ ظہور خوارق میں سے، یعنی ایک خرق عادت چیز ہے جو عادت کے خلاف ہے، عادتاً ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزیں ظاہر کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبوت اور رسالت ایک قسم کی سفارت ہے اللہ اور بندوں کے درمیان، اور ظاہر ہے کہ سفارت کے لیے شان امتیازی کا ہونا ضروری ہے، جس سے اس کا سفیر ہونا معلوم ہو۔ جیسے آج مختلف ملکوں کے سفیر ایک دوسرے کے ممالک میں متعین کیے جاتے ہیں اور وہ اپنے ملک کا نمائندہ بن کر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ہاتھ پر اپنی قدرت کے کرشمے اور نشانات ظاہر فرمائے، جس سے دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ امور قدرت بشریہ سے بالا اور برتر ہیں، بغیر تائید خداوندی کے ان کا ظاہر ہونا محال ہے، اور ان حضرات کو مستحق اطاعت جانیں اور ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھیں۔ یہ گویا کہ ظہور خوارق کی حکمت ہے۔ اپنی کتاب علم الکلام میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں، حافظ طور پشتی رحمہ اللہ تعالی ان کا حوالہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء کرام کو دو چیزیں عطا ہوتی ہیں، ایک تعلیم اور دوسری تائید۔ تعلیم کا معنی یہ ہے کہ بذریعہ وحی یا الہام کے اپنے احکام سے مطلع کرنا، جبکہ تائید کے معنی دلائل اور براہین سے ان کو قوت پہنچانا۔ تو اصل نبوت تعلیم ہے اور تائید یہ نبوت کی دلیل ہے۔ ان حضرات کا سراپا پیکر عصمت ہونا، یعنی جو بھی ان کو دیکھے معصومیت کی تصویر سمجھے، فہم و فراست، عقل و فطانت، قوت حافظہ، قوت ادراک، احساس، حسن صورت اور حسن سیرت میں سارے عالم سے فائق اور ممتاز ہونا، ان ہستیوں کا مستجاب الدعوات ہونا،
قسم قسم کی برکات، معجزات اور کرامات کا ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہونا، یہ ساری چیزیں تائید کے باب میں سے، اور یہ تمام امور ان کی نبوت کے براہین اور دلائل ہوتے ہیں۔ اب تمام صفات میں دو صفتیں شان امتیازی رکھتی ہیں، یعنی دو صفات وہ خاص ہیں، ایک صفت علم اور دوسری صفت قدرت۔ بس جس طرح اللہ تعالی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو وہ علم عطا فرماتا ہے کہ جہاں تک کسی کے فہم کی رسائی نہ ہو سکے، اسی طرح ان حضرات کو ایسے خوارق اور معجزات عطا فرماتا ہے کہ جو تمام عالم کی قوت اور قدرت سے بالا تر ہوتے ہیں، تاکہ عالم پر ان حضرات کی صفت علم اور صفت قدرت کا کمال اور تفویق ظاہر ہو جائے، اور یہی معجزات ان حضرات کے غلبہ کا اور ان کے دشمنوں کی مغلوبی اور عاجزی کا سبب بنتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ۔ اظہار خوارق سے کبھی مخالفین کو عاجز کرنا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی محض نبی کی تشریف و تکریم مقصود ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان بلند ہو، اور کبھی اہل ایمان کو بشارت دینا اور ان کے قلوب کو مطمئن کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی تین چیزیں، ایک مخالفین کو عاجز کرنا، دوسرا پیغمبر کریم کی عزت و تکریم کو بڑھانا، اور کبھی اہل ایمان کو بشارت دینا اور ان کو مطمئن کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ کبھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ خواب غفلت میں پڑے سو رہے ہیں وہ جاگیں اور آنکھیں کھول کر حضرات انبیاء کرام اور ان کی تعلیم کو دیکھیں، جیسے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے تاکہ لوگ دیکھیں۔ کبھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ سلسلہ اسباب و مسببات کو دیکھ کر کہیں اسباب ہی کو مؤثر نہ سمجھ بیٹھیں، یا وہ لوگ جو اسباب کو کسی درجہ میں بھی مؤثر نہیں سمجھتے لیکن کسی وقت بمقتضائے بشریت خلاف سبب ہونے پر تعجب کر بیٹھتے ہیں، تو ان کے تعجب کو ختم کرنے کے لیے خرق عادت کو ظاہر کیا جاتا ہے، تاکہ جو نظر بمقتضائے بشریت غلطی سے تھوڑی دیر کے لیے اسباب پہ پڑ گئی تھی، اسباب کی طرف چلی گئی تھی، وہ پھر مسبب الاسباب کی طرف آ جائے۔ جیسے فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرزند کی بشارت لے کر آئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ محترمہ بھی بوڑھی تھیں اور بانجھ بھی، تو بشارت سن کر تعجب سے منہ پر ہاتھ مارنے لگیں۔ تو یہ تعجب محض ظاہری اسباب کی بنا پر تھا، ورنہ معاذ اللہ ان کو خدا کی قدرت میں کوئی شک نہ تھا۔ تو فرشتوں نے کہا آپ کیوں تعجب کرتی ہو؟ یعنی آپ کا تعجب تو خود قابل تعجب ہو کہ آپ تو پیغمبر کے گھر میں رہنے والی ہیں جہاں صبح و شام اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں، اس سے بڑھ کر خوارق اور عجائب کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ان خوارق عادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت کثیر کو کوئی نفع عام پہنچایا جائے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، جس سے سینکڑوں لوگ سیراب ہو گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کا خشک ہو جانا بنی اسرائیل کی نجات کا باعث ہوا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مردوں کا زندہ ہونا، اندھوں کا بینا ہو جانا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں وہ ایسی ہیں جن سے
اللہ کے پیارے پیغمبروں کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ مزید انشاءاللہ سبق کے تیسرے حصے میں عرض کریں گے۔